بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ختم کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جس میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہے گزشتہ کئی ماہ سے، بلکہ ایک سال سے زائد یہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ختم کیا جا سکے، لوگوں کے ذہنوں سے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ جتنا زیادہ لوگوں کو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بھول جائیں، یہ پاپولیرٹی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور الیکشن ڈیلے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں بھی کیس چلتا رہا، کوششیں کی جاتی رہی کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں، 90 روز میں یہ الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ 14 مئی کا فیصلہ آج بھی عدالت کا برقرار ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جب یہ اسمبلی تحلیل کی گئی ہے، قومی اسمبلی اور دیگر صوبائی اسمبلیز تحلیل کی گئی ہیں، اس کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں۔ صدر مملکت کی جانب سے باقاعدہ طور پر خط ارسال کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اس پر عمل درآمد کرنے میں جو ہے وہ بالکل بھی راضی دکھائی نہیں دیے اور الیکشن انہوں نے نہیں کروائے، یا یوں کہیے کہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی جانب سے یہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔ اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے مائنس کیا جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے، اور ابھی بھی اس کی یہ کوشش چل رہی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا جائے، تحریک انصاف الیکشن میں نہ جائے، جو بیلٹ پیپر ہے اس پر بلے کا نشان نہ ہو۔ لیکن عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ الیکشن میں جو ہے وہ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے، یا یوں کہیے کہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا اطلاعات ایسی ہیں، کیونکہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہو۔ تو اب دھواں یہ اٹھ رہا ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، وہ مستعفی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اگر دیگر 2 ممبران بھی مزید مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اور چیف الیکشن کمشنر نے وہ الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں۔ تو اگر وہی مستعفی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ارکان مستعفی ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک نیا آئینی بحران سر اٹھائے گا۔ ملک میں الیکشن کیسے ہوں گے، کون کروائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا۔ یہ معاملہ غالباً پھر سے عدالت میں جائے گا اور عدالت ہی ان تمام تر امور کو نمٹائے گی۔ اور استعفے کی ممکنہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ الیکشن نہیں کروا رہے، یا حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے۔ یعنی کہ اگر ایسا ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوتے ہیں، تو وہ یہ ان کی ممکنہ وجوہات ہوں گی کہ وہ الیکشن کروانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ الیکشن کروا دیں لیکن وہ کسی وجہ سے الیکشن نہیں کروا پائے، اس لیے وہ مستعفی ہو رہے ہیں، اپنا وہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے۔ اگر الیکشن کروانے میں سنجیدہ ہوتے، اگر وہ الیکشن کروانا چاہتے، تو پنجاب اور کے پی کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا تھا، تب الیکشن نہیں کروائے گئے۔ پھر جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی، دیگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہوئی، 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ صدر مملکت کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈیٹ دی گئی تھی کہ 6 نومبر کو آپ الیکشن کروا دیں، 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، لیکن وہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔ تو الیکشن کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اچھا، اب اس بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، خبریں کہاں سے آ رہی ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عامر الیاس رانا، جو کہ ایک بہت سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز کے وہ بیورو چیف ہیں، اور انہوں نے کامران شاہد کے ایک پروگرام میں، دنیا نیوز پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ کیا کہنا تھا ان کا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف اور عمران خان کو پیغام ہے کہ اپنی اپنی سیاست کرو، ہماری طرف نہ آؤ۔ جو ہماری طرف آئے گا تو 9 مئی کا سامنا اس نے کر لیا، وہی بھگتنا پڑے گا۔ 30 نومبر کو الیکشن کی تاریخ آ جائے گی، الیکشن اگر نہ ہوئے تو سکندر سلطان راجہ مستعفی ہوں گے۔ یہ کہنا ہے عامر الیاس رانا کا، جو انہوں نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کے جواب میں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سینئر صحافی ہیں فہیم اختر ملک صاحب، انہوں نے کچھ اس طرح کا تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں، اگر ایسا ہوا اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دے گئے تو سینئر رکن الیکشن کمیشن قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بن جائیں گے اور انتخابات کرائیں گے۔ تاہم چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ 2 اور ممبران استعفیٰ دے گئے تو کمیشن غیر فعال ہو جائے گا اور الیکشن نہیں ہوں گے۔
قومی اسمبلی تحلیل ہے، پھر نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سینٹ موجود ہوگا مگر اس پر آئینی بحث ہوگی اور آئین میں ترمیم کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی نہیں آ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر اگر راجہ صاحب یا کمیشن ممبران نے ایسا کوئی ایڈونچر کیا تو اس میں ان کا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرے گا اور نگران حکومت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ مزید طویل ہو جائے گا۔ فہیم اختر ملک صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو نگران حکومت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا اس لیے کہا گیا کیونکہ بہت طویل ہو گیا، بہت پرولونگ ہو گیا۔ کے پی میں بھی، پنجاب میں بھی نگران حکومتیں جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اب جو انٹرم سیٹ اپ ہے پورے ملک میں انکلوڈنگ اسلام آباد وفاقی حکومت، وہ بھی اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انٹرم سیٹ اپ بھی طویل ہو جائے گا اور اس سے بہت سی پیچیدگیاں جنم لیں گی۔ جو ایک سیاسی استحکام کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ملک میں آنا چاہیے، وہ نہیں آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سلسلے میں نیریٹو بھی سیٹ کر رہی ہیں۔ کیسے سیٹ کر رہی ہیں؟ جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو موسم کی شدت ہوگی، سردی کی شدت ہوگی، جنوری کے آخر میں جو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہو سکتے ہیں، وہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے، وہ کروائے نہیں جا سکیں گے۔ پھر انہوں نے ایک یہ لاجک دی کہ جی اس وقت ملک کی معیشت زیادہ اہم ہے، ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس بات پر دھیان نہیں ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کو سیٹ کرنا ہے، الیکشن ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس پر ہلکی پھلکی مزاحمت کر رہی ہے، وہ پھل جھڑیاں چھوڑ رہی ہے، لیکن اندر سے تو یہ سب ایک ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آن ریکارڈ یہ بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب نے اپنی سیاست کرنی ہے، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یعنی کہ اس مخالفت کے حوالے سے ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی یہ مخالفتیں جو سامنے آ رہی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں، اندر سے یہ سب ایک ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو ختم کیا جائے، عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین سے لے کر ایک یونین کونسل کے عہدیدار تک سب لوگ جیل میں، اس کے باوجود تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس کے باوجود عوام تحریک انصاف کے جو ہے وہ سپورٹرز ہیں، عوام جو ہے ابھی تک وہ تحریک انصاف کو بھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں نئی پارٹیز بھی بنائی گئیں، استحکامی پاکستان پارٹی لانچ کی گئی، وہ بھی فلاپ ہو گئی۔ پھر پرویز خٹک کی جماعت آئی کے پی میں، پارلیمنٹیرینز، تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے، کہاں ہیں آج؟ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی فلاپ ہو گئی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ الیکشن سے۔ تو یہ الیکشن اس وقت کروانا لازم ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ملک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو پائے گا، اور کوشش سب کی یہی ہے، انکلوڈنگ یہ تمام سیاسی جماعتیں، کہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے الیکشن سے باہر رکھا جائے، لیکن عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں ہو، اور اگر تحریک انصاف ہوگی الیکشن میں، میدان میں ہوگی، تو جیت یقیناً تحریک انصاف کی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔